محمد وعلى أعداء محمد وآل محمد أما بعد وفقنا الله وإياكم العلم والعمل الصالحين إن شاء الله تعالی. علیکم السلام. مسئلہ نمبر 874 سے یا 873 سے 74 سے لا فرق فی المسلم الذي تكون يده امارة على التزکیۃ بین المؤمن والمخالف. یہاں پہ گفتگو یہ تھی ہماری کہ امارات تزکیہ میں سے 3 امارے جو ہے وہ موجود تھے. یعنی امارہ کیا مطلب نشانی کے معنی میں کہ اگر یہ موجود ہو تو انسان کو کنفرم نہ بھی ہو کہ اس کو شرعی طریقے سے ذبح کیا یا نہیں کیا، تو اسلام نے جو ہے وہ اس بات کی اجازت دی ہے، بلکہ یہ حکم دیا ہے کہ آپ اس چیز کو تزکیہ والا ہی سمجھیں گے، ذبح شدہ سمجھیں گے، اسے حرام جو ہے وہ نہیں سمجھیں گے. اب اس میں بات کیا ہوئی؟ ید مسلم کی بات ہوئی اور مسلمانوں کے بازار کی بات ہوئی. تو اس مسلمان سے کیا مراد ہے؟ کہتے ہیں کہ لا فرق فی المسلم، اس مسلمان میں کوئی فرق نہیں ہے کہ الذی تکون یدہ امارۃ علی التزکیۃ، کہ جس کا جو ہاتھ ہے وہ تزکیہ کے اوپر نشانی بنتا ہے، امارہ بنتا ہے. فرق نہیں ہے کہ بین المؤمن والمخالف، کہ چاہے وہ مومن ہو یا جو ہے وہ مخالف مذہب کا ہو. وَبَيْنَ مَنْ يَعْتَقِدُ طَهَارَةَ الْمَيْتَةِ بِالدَّبْغِ وَغَيْرِهِ، یا وہ اس میں سے ہو کہ جو یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ جو مردار ہے وہ پاک ہو جاتا ہے بالدبغ، کس کے ذریعے سے؟ رنگنے کے ذریعے سے، یا وہ اس چیز کا کیا اعتقاد نہ رکھتا ہو. یعنی یہ فقہ حنفی کا مسئلہ ہے. ہمارے پاس بھی روایات اس کے اوپر ہیں کچھ جن کے اوپر فتویٰ نہیں دیتے فقہا، کہ جو نجس العین کی بھی حتیٰ کہ جو کھال ہے اگر اسے رنگا جائے تو وہ رنگ کرنے سے کیا ہو جاتی ہے؟ پاک ہو جاتی ہے. تو اس طرح کے جو ہے وہ روایات موجود ہیں. تو کچھ لوگ اس چیز کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ جو میتہ ہے، مردار ہے، اگر اسے بس رنگ دیا جائے تو رنگنے سے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ پاک ہو جاتا ہے. وبینہ، اور اسی طریقے سے اس میں فرق نہیں ہے کہ بین من یعتبر الشروط المعتبرۃ فی التزکیہ، کہ جو اعتبار کرتا ہو یعنی ضروری قرار دیتا ہو ان شروط کو کہ جو تزکیہ میں کیا ہوتی ہیں؟ معتبر ہوتی ہیں. جیسا کہ استقبال کی شرط ہے، تسمیہ کی شرط ہے، وکون ذابح مسلمان، اور ذابح کو کیا ہونا چاہیے؟ مسلمان ہونا چاہیے. اسی طریقے سے قطع اعضاء اربع کی شرائط ہیں، یہ اس کے علاوہ جو ہے شرائط ہیں. یعنی اس کا یہ عقیدہ ہے کہ فرض کریں کہ ذابح کا مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے، یا اہل سنت کے کچھ فقہ کا کیا نظریہ ہے کہ قبلہ رخ ہونا کیا جانور کا ضروری نہیں ہے. ومن لا یعتبرها، یعنی اس میں بھی کوئی فرق نہیں ہے کہ جو ان شروط کو ضروری سمجھتا ہو یا ان شروط کو ضروری نہ سمجھتا ہو. لیکن اگر شروط کو ضروری نہ سمجھتا ہو تو پھر ایک شرط رہے گی کہ اذا احتمل تزکیتہ علی وفق شروط المعتبرۃ عندنا، کہ جب اس بات کا ہم احتمال دیں کہ اس نے تزکیہ کیا ہوگا انہی شروط کے مطابق جو ہمارے ہاں بھی یعنی مکتب اہل بیت میں جو کیا ہوتی ہیں؟ ضروری ہوتے ہیں. یہ ایک احتمال ہونا کافی ہے، یقین ہونا ضروری نہیں ہے. اور یہ احتمال موجود رہتا ہے اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو وہاں پہ جو اہل سنت کی اکثریت ہوتی ہے وہاں پہ، کیونکہ وہ لوگ بھی اسی طریقے سے ذبح کرتے ہیں. قبلہ رخ ایک مشہور کیا چیز بن گئی ہے، چاہے ان کی فقہ میں یا بعض فقہ میں ضروری نہ بھی ہو، لیکن پھر بھی عام ایک رواج کیا چل گیا ہے. اگر تو اس رواج چلنے کی وجہ سے یہ یعنی تقریباً اطمینان کی کیفیت رہتی ہے کہ انہوں نے کم از کم کیا قبلہ رخ تو کیا ہوگا. ٹھیک ہے، یعنی اگر اطمینان کی کیفیت نہ بھی رہے تو شک کی کیفیت رہے گی، یعنی اس بات کا یقین نہیں ہوتا کہ انہوں نے کیا اس میں خلل ڈالا ہوگا. ٹھیک ہے جی. یعنی وَإِذَا احْتَمَلَ التَّزْكِيَةُ عَلَى وِفْقِ شُرُوطِ الْمُعْتَبَرَةِ عِندَنَا وَإِن لَّمْ يَلْزِمْ رِعَایَتُهَا عِندَهُ، اگرچہ جو ہے وہ لازم نہ ہو ان شروط کی رعایت کرنا اس کے نزدیک. یہ پتہ ہے ہمیں کہ اس کی فقہ میں ان شروط کی رعایت کرنا لازم نہیں ہے، لیکن پھر بھی احتمال ہے کہ ہو سکتا ہے اس نے ان شروط کی کیا کی ہو؟ رعایت کی ہو. بل علم مما تقدم، بلکہ جو گزشتہ گفتگو ہوئی شرائط کے متعلق وہاں تو یہ بات واضح طور پہ لکھی تھی کہ ان اخلالہ بالاستقبال، کہ ایک بندہ جو ہے وہ خلل ڈالتا ہے، اخلال الذابح یعنی ذبح کرنے والا خلل ڈالتا ہے استقبال کو، یعنی قبلہ رخ ہو کے ذبح نہیں کرتا، جانور کو قبلہ رخ نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتا؟ اعتقاد منہ بعدم لزومی، کیونکہ اس کا یہ عقیدہ ہے، اس کا یہ اعتقاد ہے کہ بعدم لزومی، کہ یہ شرط کیا ضروری نہیں ہے.
تو وہاں پہ کیا کہا تھا کہ اگر کوئی استقبال میں خلل ڈالتا ہے اسی نیت کے طور پہ، اور اس کا چونکہ نظریہ ہے کہ قبلہ رخ جانور کو کرنا واجب نہیں ہے، تو لا یضر بزکوٰۃ ذبیحتہ ہی، تو یہ اس کے ذبیحہ کے تزکیے میں کوئی چیز ضرر کیا ہے نہیں دے گی، ٹھیک ہے جی۔ تو وہاں پہ اسلام آباد میں ہمیں یاد ہے کہ بہت ساری دکانیں اس طریقے سے بنی ہوتی تھیں جو قبلہ رخ کیا نہیں بنائی گئیں۔ دکان کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ ذبح کرنے کی جو ان کی جگہ ہوتی ہے، مرغیاں ذبح جو کرنے کی جگہ ہوتی ہے، تو ویسی ذبح کیا کرتے ہیں۔ تو ہمارے ایک جاننے والا عالم دین تھے، تو وہ گئے، انہوں نے کہا یہ تو حرام ہوگی بھی، یہ قبلہ رخ ذبح ہی نہیں کر رہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا یہ میں گوشت نہیں لوں گا، سارا حرام گوشت ہے۔ کہ اچھا تو آپ کے مدرسے میں ادھر سے گوشت آتے ہیں، سارا آپ حرام کھلا رہے ہیں جناب علی، ٹھیک ہے، کیوں جی، وجہ کیا ہے؟ وہ جی ان کی دکان پہ دیکھیں قبلہ رخ تو ہے ہی نہیں اس کی، ٹھیک ہے، وہ تو ایسی ذبح کرتے ہیں، قبلہ رخ تو کرتے نہیں۔ تو اس کا جواب کیا ہے کہ بھئی قبلہ رخ والی جو شرط ہے یہ بڑی آسان ہے، ٹھیک ہے، اگر کوئی اس کی رعایت نہیں کر رہا، یا کیوں نہیں رعایت کر رہا، جان بوجھ کے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ اسے فقہ کا پتہ ہو اور وہ جان بوجھ کے رعایت نہ کرے، یا تو وہ بھول جاتا ہے، غافل ہو گیا، یا وہ کیا ہے ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ قبلہ کس طرف ہے، یا اس کے مطابق کیا تھا، دکاندار کے مطابق کہ قبلہ رخ ہونا شرط ہی نہیں ہے، ان کے مطابق کیا تھا، بس یہ گردن کاٹنی ہوتی ہے، بسم اللہ پڑھنا ہوتا ہے، قبلہ رخ شرط ہے یا شرط نہیں ہے وہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے اس چیز کا، ٹھیک ہے، یا پتہ ہے لیکن وہ اسی بات پہ یقین رکھے ہوئے ہے کہ یہ کوئی شرط ضروری ہی نہیں ہے، تو اس طرح سے وہ جانور کیا ہوتے ہیں، حلال ہوتے ہیں۔ یعنی یہ ثابت کرنا کہ 100% اس نے جان بوجھ کے ایسا کیا ہوگا جبکہ اسے پتہ بھی ہے کہ شریعت کا یہ حکم ہے، پھر بھی اس نے کہا کہ میں جان بوجھ کے قبلہ رخ نہیں کروں گا، جانور حرام کروں گا، یہ والی چیز کیا نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، 100% یہ والی چیز ثابت نہیں ہوتی۔ جب 100% یہ چیز ثابت نہیں ہوتی تو وہ جانور کیا رہے گا، حلال رہے گا، اس کے حرام ہونے کا حکم نہیں لگے گا۔ تو لہٰذا کیا ہے، اس میں آسانی ہے بہت زیادہ، یعنی اس میں کوئی شک شبہ کی کیا ہے کرنے کی بحث نہیں ہے۔ نام اذا کان یستحل ما لا یحل من الحیوانات، لیکن اگر وہ اذا کان، وہ بندہ ایسا ہو ضابع کہ جو حلال سمجھتا ہو ان چیزوں کو کہ جو حیوانات میں سے حلال نہیں ہوتی، اور اللہ تعالی صلاح نفس سائلہ، اور وہ جانور بھی ایسے ہیں کہ جن کا خون جہندہ نہیں ہوتا، کہ سمک الذی لا فلس لہ، جیسے کہ وہ مچھلی کے جس کا کیا چھلکا نہیں ہوتا، تو اس کو وہ کیا حلال سمجھتا ہے۔ ففی کون یدہ امارۃ علی تزکیتہ ما یحتمل کونہ منہا وبالتالی ثبوت حلیتہ اشکال۔ ففی کون یدہ، تو پس اگر وہ اس کے ہاتھ میں ہے وہ مچھلی، تو یہ امارہ ہوگی اس بات پہ کہ علی تزکیت ما، کہ وہ چیز بھی حلال شمار ہوگی، تزکیہ اس کا ہو چکا ہے، ما یحتمل، کہ جس کے بارے میں یہ احتمال دیا جا رہا ہے کہ کونہ منہا، یہ مچھلی کس میں سے ہوگی، ان مچھلیوں میں سے ہوگی کہ جو کیا ہے حلال نہیں ہوتی، تو کیا اس کا ہاتھ جو ہے وہ تزکیہ کی علامت بنے گا، حتیٰ کہ مچھلی ہمیں کنفرم نہیں ہے کہ یہ مچھلی کون سی بیچ رہے ہیں، کون سی میں کھلا رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ وہ والی مچھلی ہو، کیونکہ یہ بندہ کیا ہے ساری مچھلیوں کو حلال سمجھتا ہے، وہ بالتالی، اور بالتالی ہم کیا کہیں کہ بھئی اس کا ہاتھ چونکہ تزکیہ کی علامت بن گیا، امارہ بن گیا، تو لہٰذا اس کی حلیت کیا ہو جائے گی، ثابت ہو جائے گی، کہتے ہیں کہ اس میں کیا ہو جائے گا، اشکال ہو جائے گا، فلا یترک مراعاۃ مقتضی احتیاط فیہ، پس اس میں جو احتیاط کا تقاضا ہے اس کو ترک نہ کیا جائے۔ یعنی مچھلیوں کا جو مسئلہ ہے نا یہ مشکل ہو جائے گا، گوشت میں ٹینشن نہیں ہوگی، چاہے چکن لے رہے ہیں، بڑا لے رہے ہیں، چھوٹا گوشت لے رہے ہیں، وہ سنی سے لے رہے ہیں، کسی وہابی سے لے رہے ہیں، اس میں کوئی کیا ایشو نہیں ہے، نسبی کو چھوڑ کے، نسبی تو کوئی نہیں ہوتا، سرعام جو اہل بیت علیہ السلام سے دشمنی کا اظہار کرے وہ نہیں ہوتے، شیعوں سے دشمنی رکھتے ہیں لیکن فقہی طور پہ اسے نسبی نہیں کہتے۔ مشکل کہاں پہ آ گئی، مچھلیاں جب آپ لے رہے ہیں، مچھلیاں بھی کیا ہے وہ جب آپ بنوا رہے ہیں یعنی کھانے کے لیے لے رہے ہیں، ٹھیک ہے، بنی بنائی یعنی پکی پکائی جو ہوٹل سے لے رہے ہیں، اس میں کنفرم آپ کو نہیں ہے کہ یہ مچھلی کون سی والی ہے، کیونکہ آپ نے پہلے دیکھی نہیں ہے، اگر پہلے دیکھ رہے ہیں پھر تو واضح ہے نا، آپ کو واضح نظر آ رہا ہے کہ چھلکے ہیں یا چھلکے اس کے اوپر نہیں ہیں، تو اگر وہ بنوا رہے ہیں اور آپ اعتماد کر رہے ہیں کہ کوئی مسلمان ہے، ہم کہیں ٹھیک ہے مسلمان ہے، لیکن یہاں پہ یہ بات کنفرم کرنا اور اطمینان ضروری ہے، اس بات کا، کس بات کا اطمینان ضروری ہے کہ یہ مچھلی وہی ہے کہ جو چھلکے والی ہے، اگر یہ اطمینان نہیں ہے، شک والی صورتحال ہے، تو یہاں پہ ید مسلم والے میں جو شک والی صورتحال ہے وہ گوشت حلال ہو جاتا ہے، لیکن یہاں پہ شک والی صورتحال میں گوشت کیا حلال نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ وہ گلگت بلتستان کا بتا رہے تھے کہ ٹراؤٹ فش وہاں پہ چل رہی ہے، اور ٹراؤٹ فش کا انہوں نے دکھایا کہ اس کے اوپر چھلکا نہیں ہوتا، ایک ٹراؤٹ فش ہے اس کے اوپر چھلکا ہوتا ہے، لیکن وہ چھلکا کیا ہے وہ
چٹانوں میں اور وہ جو دریا میں ہیں اس کے لگنے کی وجہ سے ختم ہو جاتے ہیں. اس کی بحث آگے آئے گی کہ اصل میں چھلکا تھا، لیکن جب وہ چھوٹی سی مچھلی تھی جب بڑی ہوتی گئی تو وہ چونکہ چٹانوں والے پانی میں رہتی ہے، اس میں پتھر زیادہ ہوتے ہیں تو وہ اس کے ختم ہو جاتا ہے سارا. جب اس سے بڑی ہو جاتی ہے پکڑتے ہیں تو چھلکا اس کے ہوتی نہیں ہے، کھال ایسے ملائم سی ہوتی ہے. لیکن وہ کچھ برادران یہ کہہ رہے تھے کہ وہ والی مچھلی ہے کہ جس کی اصلاً وہ جلد بھی چھپکلی کی طرح ہی ہے، یعنی بالکل نرم ملائم ہے، کوئی اس کے اوپر کیا چھلکا وغیرہ نہیں ہے. تو اگر اس طرح کا ہمیں شک ہے کہ یہ جو ہے وہ یہاں پہ ابھی ہم گلگت گئے ہیں یا بلتستان گئے ہیں ہوٹل وغیرہ پہ مچھلی کھانے کے لیے، تو ہمیں یہ شک پڑ گیا کہ ہو سکتا ہے یہ وہ والی مچھلی لے کر آئیں جس کے اوپر چھلکا نہیں ہے. تو ہم کیا وہاں پہ یہی قاعدہ جاری کر دیں جو چکن وغیرہ میں جاری کرتے ہیں؟ تو 2 ڈشیں آ گئی ہیں، ایک چکن کڑھائی آ گئی ہے، ایک کیا ہے مچھلی کی فرائی آ گئی ہے. تو چکن کڑھائی کے اندر قاعدہ ہے یاد جاری ہو جائے گا، وہ ہم کھا جائیں گے، ٹھیک ہے. لیکن جو ہے وہ فش میں کیا ہے ہم پھنس جائیں گے. کیوں؟ وہاں پہ اگر شک ہمیں پڑ گیا ہے تھوڑا سا تو وہ پھر ہمیں یقین حاصل کرنا کیا ضروری ہوگا. پھر وہاں پہ ہمیں جانا پڑے گا باورچی کے پاس اور سارا وہ پوچھنا پڑے گا بھی یہ کون سی ہے. تو وہ پوچھے گا آپ نے چکن کے بارے میں تو نہیں پوچھا. کیا وہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہاں پہ شریعت کا قانون موجود ہے کہ آپ مسلمان ہیں، آپ نے چکن ذبح کیا جیسے کیا ہو، ہمیں تو یقین نہیں ہے، ہمارے لیے تو حلال ہے. لیکن مچھلی کے بارے میں یہ قاعدہ چونکہ جاری نہیں ہوتا، لہٰذا ہم اس کے بارے میں کیا تحقیق کریں گے. تو لہٰذا مچھلی کے متعلق کیا تحقیق ضروری ہے. اسی وجہ سے جو ہے وہ سید سیستانی کی ویب سائٹ بھی ہے اور ان کی جو ایک فقہ المغتربین کتاب ہے اور دیگر جو جدید فقہی مسائل میں جس کا شفا صاحب نے ترجمہ کیا، وہ باقاعدہ مچھلیوں کی اقسام، ان کی تصویریں ساری دی گئی ہیں تاکہ ہر کوئی جب بھی مچھلی لے تو اس کے اوپر کیا کرے، تحقیق کرے، کیونکہ وہاں پہ تحقیق ضروری ہے. جبکہ چکن وغیرہ گوشت وغیرہ ان کی کوئی نہیں دی گئی پوری تحقیق کے مگر. اچھا جی، المدار و فی کون البلد منصوباً علی الاسلام، یہ جو ہم کہتے ہیں کہ جی یہ مسلمانوں کے جو ہے وہ ملک سے لیں، تو مسلمانوں کے ملک سے کیا مراد ہے جی؟ ٹھیک ہے جی، تو کہتے ہیں کہ بلد وہ جو شہر ہے، یعنی ملک سے مراد بھی بلد تو شہر ہو جائے گا، ٹھیک ہے، پورے ملک کی تو بات نہیں ہے. یعنی جس شہر سے لے رہے ہیں وہ شہر کیا ہونا چاہیے؟ اسلام کی طرف منسوب ہو. اسلام کی طرف جو منسوب ہونے کا معیار کیا ہوگا؟ المدار فی کون البلد منصوباً علی الاسلام، اس کا دار و مدار کیا ہے کہ غلبۃ سکان المسلمین فی ہے، کہ اس کے اندر جو مسلمانوں کی سکان اور آبادی ہے، رہائشی مسلمان، وہ کیا زیادہ ہونے چاہیے. کہ بحیث و ینسب عرفاً لیے کہ اب عرف میں جو ہے وہ اس شہر کو نسبت کس کی طرف دی جاتی ہو؟ اسلام کی طرف اور مسلمان کی طرف نسبت دی جاتی ہو. وَلَوْ كَانُوا تَحْتَ سَلْطَنَةِ الْكُفَّارِ، اگرچہ وہ جو سارے مسلمان رہ رہے ہیں نا اس شہر کے، وہ کس کے حکومت کے اندر ہیں؟ کفار کی حکومت کے اندر ہیں. یعنی اب ہندوستان کے جو علاقے ہیں، حیدرآباد یا جو دیگر بتاتے ہیں وہاں پہ، کہ جہاں پہ وہ کہتے ہیں یہ اکثریت ہماری 60% سے بھی زیادہ کیا ہے مسلمانوں کی ہے، اور وہ وہاں پہ مشہور بھی عرف بھی یہ ہے کہ یہ جو علاقے ہیں وہ مسلمانوں کے علاقے ہیں، ٹھیک ہے. اب وہ جو عرف میں کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کا علاقہ ہے، مسلمانوں کا شہر ہے، وہ اب 100% وہاں پہ مسلمان نہیں ہیں، ٹھیک ہے. حکومت بھی کس کی چل رہی ہے؟ کفار کی چل رہی ہے. سکہ وہاں پہ چل رہا ہے، پیسہ کرنسی چل رہا ہے، وہ کفار کی چل رہی ہے. سارے نظام ان کا ہے، ٹھیک ہے. انتظامیات جو بڑی بڑی ہوتی ہیں وہ بھی کفار والے ہوتے ہیں سارے، ٹھیک ہے. تو پھر بھی اس کے باوجود وہ کیا کہلائے گا جی؟ بلد مسلم کے کیا حکم میں جائے گا. کیوں؟ معیار یہاں پہ موجود ہے کہ اکثریت آبادی جو ہے وہ وہاں پہ کس کی ہے؟ مسلمانوں کی ہے. تو لہٰذا مسلمان شہر ہونے کا معیار یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ حکومت کیا ہے مسلمانوں کی ہو، ٹھیک ہے، بلکہ یہاں پہ اصل معیار کیا ہے؟ وہی جمہوریت ہی ہے، ٹھیک ہے. مسلمانوں کی جمہوریت اور اکثریت وہاں پہ ہے تو یہ مسلمان کیا شمار ہوگا علاقہ. کما ان ھذا ھو المدار فی بلد الکفر، جیسا کہ یہی معیار رہے گا کہاں پہ؟ بلد کفر میں. بلد کفر ہندوستان کی ہم نے مثال دی، وہاں پر بھی یہی معیار رہے گا. ولو تساوت نسبت، اگر نسبت کیا ہے؟ مساوی ہو، من جہت عدم الغلبت، غلبہ کے عدم غلبہ کی نسبت سے دیکھیں تو وہ کیا مساوی ہے، یعنی 50-50 رہ رہے ہیں. اس طرح سے کیا برابر شمار ہوتا ہے. مکس اپ کیا ہے یہ شمار ہوتا ہے کہ یہ علاقہ مکس اپ ہے، ہندو مسلمان سارے رہتے ہیں. تو پھر اس کا حکم مسلمانوں والا ہوگا جا رہی ہے، کفار والا. کہتے ہیں فحکم حکم بلد الکفر، تو پھر اس کا جو حکم ہوگا وہ بلد الکفر ہوگا. لہٰذا اس کی مارکیٹ سے جو گوشت خریدیں گے تو پھر اس میں آپ کو تحقیق کیا ہے کرنی پڑے گی. یہ پوچھنا پڑے گا کہ دکاندار جو ہے وہ مسلمان ہے یا کافر ہے. ما یوجد فی ید الکافر، کافر کے جو ہے وہ قبضے میں ایک چیز موجود ہے اس کی دکان پہ یا اس کے گھر میں. وہ کیا ہے جی؟ من لحم، گوشت ہے، شحم چربی ہے، جلد چمڑا ہے. اذا احتمل کونہ ماخوذا من المزکہ، انسان کو ایک احتمال یہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے اس نے جو گوشت اور یہ جو چمڑا وغیرہ لیا ہے یہ کس سے ہو جی؟ مزکہ سے ہو.
احتمال ہے. احتمال کیا مطلب کہ 4-5% احتمال ہے. اس سے ہم کیا کہتے ہیں کہ 100% اس بات کا یقین نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ میں جو چمڑا ہے, کافر کے ہاتھ میں جو گوشت اور چربی یہ بیچ رہا ہے, یہ کس کی بیچ رہا ہے جی؟ جس کو شرعی طریقے سے ذبح نہیں کیا گیا, مردار کی بیچ رہا ہے. 100% ہمیں یقین نہیں ہے کہ یہ مردار کی ہے, لیکن ادھر سے 100% یہ بھی یقین نہیں ہے کہ یہ کیا ہے, کس کی ہے جی؟ وہ اس کی مذکر کی ہو. شک والی صورتحال ہے. ایک احتمال یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ کیا ہو, ٹھیک ہو. اب یہاں پہ وہ 3 امارے تو جاری نہیں ہو سکتے کیونکہ یہ ید مسلم تو نہیں ہے, کافر کا یہ یہاں پہ ہاتھ میں ہے. تو لہٰذا یہاں پہ اس کو حلال جو ہے وہ ہم نہیں کہہ سکتے. اصل کیا ہوگا, عدم تزکیہ ہوگا. لیکن کیا وہ چیز پاک ہوگی یا نجس ہوگی؟ ٹھیک ہے, ہم کہتے ہیں پاک یا نجس ہونے کا تو ہمیں یقین نہیں ہے, لہٰذا وہاں پہ کیا چیز شمار ہوگی؟ وہ چیز پاک شمار ہوگی. ٹھیک ہے جی. یعنی اذا احتمل کونہ ماخوذا من المزکہ, جب اس بات کا احتمال ہو کہ وہ کہاں سے لی گئی ہے؟ مزکہ سے لی گئی ہے. تو یحکم بطہارتہ, تو اب اس جلد کے اس جو چمڑا ہے اس کی طہارت کو حکم لگایا جائے گا. وقضا بجواز الصلاۃ فیہ, اسی طریقے سے اس کے اندر نماز پڑھنے کی بھی کیا ہے, جواز کا حکم لگایا جائے گا. ولیکن لا یحکم بتزکیتہ, لیکن تزکیہ کو حکم نہیں لگائیں گے کیونکہ تزکیہ کی ہمارا یہاں پہ موجود نہیں ہے. وحلیت عقلی, اسی طریقے سے اس کے حلال ہونے کا حکم بھی نہیں لگائیں گے. ما لم یحرز ذالک, جب تک یہ بات احراز نہ ہو جائے, یعنی ثابت نہ ہو جائے یقینی طور پہ. ٹھیک ہے جی. اچھا, اسی مسئلے کو یوں استفتاء میں پوچھا گیا انہوں نے کہ جی ہمارے جو ہے وہ یورپ سے کپڑے آئے ہیں, وہ جو پینٹ وغیرہ تھی اس کے اندر بیلٹ ہے پورا. اب ہمیں اس بات کا نہیں پتہ کہ یہ جو بیلٹ ہے وہ پاک ہے یا نجس ہے. یہ کنفرم ہے کہ یہ جیکٹ جو آئی ہے, بیلٹ ہے, یہ کس کا ہے جی؟ چمڑے کا ہے, جانور کے چمڑے کا ہے. ٹھیک ہے. وہ یہ لیکن کنفرم نہیں ہے کہ یہ جو ہے وہ حرام طریقے سے ذبح, یعنی اس کو ذبح کر کے انہوں نے چمڑا حاصل کیا یا ذبح کیے بغیر کیا. تو وہاں پہ انہوں نے سیسانی نے کیا جواب دیا کہ بھئی 2 صورتیں ہیں اس کی. اگر تو آپ کو اس کے ذبح ہونے کا جو احتمال ہے وہ 2% یا اس سے بھی کم ہے. ٹھیک ہے. آپ کہہ رہے ہیں یہ کافروں کے چائنا والے ہیں, یہ کہاں پہ؟ ٹھیک ہے, یہ گلہری کے جو ہے وہ جلد سے یہ چیز بنی ہوئی ہے, یا جو ہے وہ فرض کریں کہ یہ خرگوش کی کھال سے یہ چیز بنی ہوئی ہے, یا بیڑ کی کھال کی بنی ہوئی ہے. تو وہ کہتے ہیں یہ چائنا والے کہاں پہ جو ہے وہ چیزوں کو ذبح کرتے ہیں شرعی طریقے سے, یہ تو ایسے ہی مارتے ہیں اور کھال کے حاصل کر لیتے ہیں اس کی. تو ذبح کا احتمال کتنا آپ کہتے ہیں؟ چلو یہ 1-2% کر لو. 1-2% کیا احتمال ہے کہ ہو سکتا ہے ذبح کیا ہو, کوئی کسی نے وہاں پہ کہا ہو, اور وہ ذبح کس سے کروایا ہو؟ وہی مسلمان سے کروایا ہو. 1-2% ہے. تو 1-2% کا کیا مطلب ہے کہ 1-2% کے مقابلے میں کیا آتے ہیں 98%. تو 98% آپ کو یقین ہے اس کے مردار ہونے کا. تو جب 98% آپ یہ اطمینان آپ کو ہو گیا کہ وہ چیز جو ہے وہ شرعی طریقے سے ذبح نہیں کی گئی, تو وہ تو کیا شمار ہوگی؟ پھر نجس وہ تو شمار ہو جائے گی. اس کے تو جو ہے وہ پاک ہونے کا حکم ہی نہیں لگے گا. ٹھیک ہے. تو یہ پاک ہونے کا کب حکم لگتا ہے؟ کہ جب آپ 2% سے اوپر جائیں. یعنی آپ کہیں کہ 4-5%, 6%, 10% تک مجھے یہ احتمال ہے کہ یہ جو انہوں نے ابھی بیڑ کی کھال سے چیز بنائی ہے یا اونٹ کی کھال سے چیز بنائی ہے, ہو سکتا ہے کہ انہوں نے یہ چمڑا ایکسپورٹ کیا ہو سعودی عرب سے, کیونکہ وہ بہت زیادہ کھالیں وہاں پہ عمرہ حج کی کھالیں ایکسپورٹ وہ لوگ کرتے ہیں بہت زیادہ. تو چائنیز والی ساری چیزیں ہمیں, یعنی ایک احتمال آ گیا کہ اب ساری کی ساری کھالیں تو خود نہیں بناتے, ایک اچھا خاصا حصہ وہ لے بھی رہے ہیں کھالوں کا مسلمان ملکوں سے. تو 4-5% یہ احتمال آ گیا کہ ہو سکتا ہے یہ چمڑا جو ہے وہ اسی جانور کا ہو کہ جس کو شرعی طریقے سے کیا ہے ذبح کیا گیا ہے. جیسے ہی یہ احتمال آتا جائے گا ہم کیا کہیں گے کہ بس یہ چمڑا کیا پاک ثابت ہو گیا, اب اسے ہم نجس نہیں کہہ سکتے. لیکن حلال ہوا یا حلال نہیں ہوا, چمڑے کو تو کھانے کے ایشو نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر گوشت آیا وہاں سے ڈبوں میں پیک ہو کے, ٹھیک ہے, گوشت آ رہا ہے, چربی آ رہی ہے, یا وہ جو پاپڑ آ رہے ہیں اس کے اندر کیا چربی موجود ہے, ٹھیک ہے, چربی بھی وہ سور وغیرہ کی نہیں ہے, جانوروں کی ہے اس طرح کی, تو اب اس میں ہمیں شک پڑ گیا کہ یہ جو ہے وہ حلال ہے یا حلال نہیں ہے. تو حلال ہونے کو کیا ہم نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ کیونکہ وہ ید کس کا ہے؟ ید کافر ہے, ید مسلمان تو نہیں ہے. لیکن اگر یہ ثابت ہو جائے کہ اس کے اندر وہی 3 عمارتیں پائی جاتی ہیں, 3 جو علامات ہیں, کہ ہم کہیں کہ یہ جو گوشت چائنا والوں نے ابھی پیکنگ کی ہے, پیکنگ ان کی ہے, لیا انہوں نے کہاں سے ہے جی؟ سعودی عرب سے لیا ہے, تو پھر تو وہ ید مسلم ہمارا ثابت ہو جائے گا, پھر تو اس کے مطابق کیا حلال ثابت ہو جائے گا. یعنی معلوم یحرز ذالک, جب تک یہ بات ثابت نہ ہو جائے. یہ بات کیسے ثابت ہوگی؟ ولو من جہت العلم, اگرچہ اس علم سے ثابت ہو جائے کہ بکونہ مسبوقاً, کہ یہ چیز پہلے تھی, مسبوق یعنی پہلے تھی, کیسے تھی؟ باحد الامارات سلاسل المتقدمہ, اس چیز کا ہمیں علم ہو گیا کہ اس چیز کے اوپر کیا ہے 3 امارات میں سے ایک امارہ کیا یہ چیز پائی جاتی تھی. یعنی یہ جو چائنا والوں نے یہ مال کہاں سے لیا گوشت وغیرہ؟ سعودی عرب سے لیا ہے, پیکنگ انہوں نے کی, آگے بیچا انہوں نے.
یا وہاں سے چربیاں لی ہیں اور ساری کیا ہے وہ پاپڑ وغیرہ میں چپس وغیرہ میں کیا ڈالی ہیں۔ ولا یجدی فی الحکم بتزکیت ہی، آیا اس کے تزکیہ کا حکم لگانے کے لیے یہ بات کافی ہے؟ کون سی بات؟ کہ اخبار و ذل ید الکافر بکونی مزکا، ذل ید الکافر، جو کافر والا ہے وہ کافر کیا ہے، ذل ید ہے نا، وہ خبر دے دے کس بات کی؟ کہ بکونی مزکا، وہ یہ خبر دیتا ہے کہ بھی یہ شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہے، اس نے اس گوشت کے اوپر لکھ دیا باقاعدہ کہ یہ حلال ہے اور شرعی طریقے سے کیا ہے ذبح کیا گیا ہے۔ یعنی کمپنی کیا ہے برازیل کی ہے اور چائنا کی ہے، وہ لوگ گوشت بیچ رہے ہیں مسلمانوں کے ملکوں میں، اور پیکٹ کے اوپر انہوں نے یہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ یہ حلال ہے اور کیا ہے شرعی طریقے سے کیا ذبح کی گئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ وہ انگلش میں سلاؤٹرنگ کا لفظ کیا لکھا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں لا یجدی، یہ چیز کیا ہے کافی نہیں ہے، آپ فقط اس ٹیگ کے اوپر اعتماد کر لیں اور آپ کو اطمینان نہ ہے تو یہ کافی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگر اطمینان آ جاؤ، کہتے نہیں کمپنی بڑی فٹ ہے کبھی جھوٹ نہیں بولتی، اطمینان آ گئے تو وہ تو الگ بات ہے، ٹھیک، اطمینان کے اوپر تو آپ چلیں گے، لیکن اطمینان نہیں ہے، شک والی صورت حال ہے تو فقط اس کے کہنے کے اوپر کیا آپ بھروسہ نہیں کر سکتے۔ اگر وہ مسلمان ہوتا تو بھروسہ کر لیتے، ٹھیک ہے، لیکن کافر ہے اس کے اوپر کیا بھروسہ نہیں کر سکتے۔ کما لا یجدی کونہ فی بلاد المسلمین، جیسے کہ یہ بھی جو ہے وہ فائدہ نہیں دے گا کہ کونہ فی بلاد المسلمین، کہ وہ جو کافر ہے وہ کہاں پہ ہو، مسلمان کے ملکوں میں رہ رہا ہو، مسلمان کے ملک میں رہ رہا ہو اس سے چیز لے رہے ہیں، یہ بھی کیا کافی نہیں ہے۔ ومن ذالک یظہر، اب یہ جو قانون بھی بنایا اسی سے کیا ہے ایک بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ ان زیت السمک، کہ جو مچھلی کا تیل آتا ہے، ٹھیک ہے، مچھلی کا تیل آتا ہے، یہ جو مچھلی کی گولیاں آتی ہیں طاقت کے لیے، ٹھیک ہے، اب یہ حلال ہیں یا حرام ہیں، یہ مسئلہ پوچھا جائے گا کہ المجلوب من ملاد الکفار، کے جو کفار کے بلاد سے کیا جلب یعنی لائی جاتی ہیں، المأخوذ من ایدیہم، اور انہی کے کیا ہے کمپنی سے اور انہی کے کفار کے ہاتھوں سے یہ چیزیں لی جاتی ہیں، لا یجوز اکلہ، ان کا کھانا کیا جائز نہیں ہے، کیونکہ مچھلی میں تو قاعدہ جاری نہیں ہوتا نا کہ مچھلی کو کون سی حلال والی حرام والی ہے، شارک ہے یا کیا ہے۔ من دون ضرورتیں، جب تک علاج وغیرہ کی ضرورت نہ ہو، یعنی جسے ہم کیا کہتے ہیں میڈیکل کی ضرورت ہے، کوئی اور آپشن ہی آپ کے پاس نہیں ہے۔ الا، کب کھا سکتے ہیں؟ الا اذا احرز، مگر یہ کہ جب یہ ثابت ہو جائے کہ اذا احرز، جب یہ ثابت کر لیا جائے، یعنی اطمینان اس بات کا حاصل کر لیا جائے کہ ان سمک الماخوذ منہ کان ذا فلسن، کہ اس سے جو سمک لی گئی ہے اس کافر سے وہ کیا تھی جی، چھلکے والی تھی، وَأَنَّهُ قَدْ أَخَذَ خَارِجَ الْمَاءِ حَيًّا، اور اس نے اس مچھلی کو پکڑا تھا پانی سے باہر زندہ حالت میں، ٹھیک ہے، او مات فی شبکۃ صیاد حظیرۃ، یا یہ جو مچھلی ہے وہ اسی صیاد جو تھا شکاری تھا اسی کے جال میں مر گئی تھی، یا جو اس نے حظیرہ وہ جو ایک باؤنڈریز وغیرہ اندر بنائی تھی اسی کے اندر کیا ہے یہ مر گئی تھی۔ جب تک یہ ثابت نہیں ہو جاتا اس وقت تک وہ جو مچھلی والی گولیاں ہیں اور جو مچھلی کا تیل ہے اس سے کھانے پینے کے اندر کیا استعمال نہیں کر سکتے۔ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ اجمعین۔